نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فیصل آباد رنگ کی جانب سے ماہ ربیع الاول میں بڑے ہی خوبصورت پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، بڑی عید کا مہینہ ہے۔ تو جس طرح حسب معمول ہم پہلے بھی دینی پروگرام، روحانی پروگرام آپ کی خدمت میں لاتے ہیں، اسی طرح ہم نے یہ پروگرام بھی، ہم نے 12 پروگرام بڑے ہی خوبصورت انداز سے ترتیب دیے ہیں، جس پہ ہم نے پاکستان بھر سے بڑے ہی مشہور و معروف مہمانان گرامی کو دعوت دی ہوئی ہے، اور آج بھی اسی پروگرام کی پہلی کڑی جس کا میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم 12 دن لے کے آیا کریں گے۔ آج ناظرین جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے، فیصل آباد نہیں بلکہ پاکستان بھر میں مشہور و معروف جو کہ ثنا خواں ہیں، لیاقت علی قادری صاحب، جو ہمیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلدستہ عقیدت پیش کریں گے اور ہمیں اس سے محظوظ فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے بڑے ہی مشہور و معروف ہمارے پروگرام کی پہلے بھی زینت بنتے ہیں، ہمارے بڑے ہی دوست، بڑے ہی پیارے ہمارے جو عالم دین ہیں، علامہ شفیق الرحمان صاحب، جو ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگرام میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ بھی ہوا کریں گے اس پروگرام میں۔ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ناظرین اس ڈپریس دور میں، اس ٹینشن والے دور میں، اس ٹائم پیریڈ میں بہت ضرورت ہے ہمیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، ان کی زندگی کو سٹڈی کرنے کی، سیکھنے کی، خصوصاً ینگسٹر کے لیے، جبکہ موبائل کے دور ہیں، ہر شخص ٹیکنالوجی میں گھستا چلا جا رہا ہے اور اپنی روایات اور اپنی جو کلچر ہیں، اپنی ٹریڈیشن ہیں، ان کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہماری جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمیں سکھایا گیا ہے، ان کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے۔ تو ناظرین، میرا انٹرو آج پہلا پروگرام تھا، تھوڑا سا اپنے ٹائم سے تجاوز کر رہا ہے۔ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اپنے ثنا خان کی جانب بڑھوں گا آج لیاقت علی قادری صاحب۔ یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، تاج برو آؤ مقدر تو میرا دیکھو، کاسا ہے میرے ہاتھ میں، مدینے کی گلی ہے، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا گدائے مرتضیٰ ہوں میں، میرے کشکول میں جو کچھ ہے سیدہ پاک کا صدقہ، میرے کشکول میں جو کچھ ہے سیدہ پاک کا صدقہ، اسی صدقے سے کنبہ پر
رہا ہے پل رہا ہوں میں، اسی صدقے سے کنبہ پل رہا ہے پل رہا ہوں میں۔ بڑی سرکار کا منگتا سمجھ کر عشق کے بندے، بڑی سرکار کا منگتا سمجھ کر عشق کے بندے، مجھے سردار کہتے ہیں، حقیقت میں گدھا ہوں میں، مجھے سردار کہتے ہیں، حقیقت میں گدھا ہوں میں۔ نہ عابد ہوں نہ کوئی پارسا، بس ناز ہے اتنا، نہ عابد ہوں نہ کوئی پارسا، بس ناز ہے اتنا، میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں۔ کتنی پرسکون ہے۔ ہم اپنے مہمان کی جانب، جو آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں، ہمارے بڑے ہی کلوز ہمارے دوست جناب علامہ شفیق الرحمان صاحب، ان کی جانب بڑھیں گے، ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ علامہ صاحب، پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ دین کی باتیں ڈسکس کر کے۔ تو یہ میلاد کا مہینہ ہے، یہاں پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے، بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پر ہمیں کچھ لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہے۔ میلاد کا تعارف چاہتے ہیں، میلاد کسے کہتے ہیں؟ کافی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں کو کلیئر کریں کہ میلاد کیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل الخیر خلق اللہ۔ کسی کی پیدائش کو میلاد کہتے ہیں، اور ربیع الاول شریف کے مہینے کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، یعنی آپ دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے تھے۔
سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر میں آپ کی جلوہ فرما ہو کر آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو اس نسبت سے یہ جو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اس کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بالکل۔ علامہ صاحب نیکسٹ ہم اس چیز میں جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اس کو سجایا جاتا ہے، مختلف محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، بچے تیاریاں کرتے ہیں، سوٹ سلوائے جاتے ہیں، اسے عید بڑی عید کہا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، جلوس نکلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کا ثبوت جو ہے، خوشیاں منانے کا ثبوت کیا کہیں موجود ہے اس کا؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عیدیں دو ہی ہیں، تیسری عید کوئی نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک ہر مومن کی عید ہے، یہ ایک یہ عید ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چونکہ یہ عید کا ہی سما ہوتا ہے، باقی جو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ بھی ہمیں حضور کے صدقے سے ہی ملی ہیں، جمعۃ المبارک بھی ہمیں حضور کے صدقے سے ہی ملا ہے، تو جب یہ منانی جائز ہیں تو وہ تو بدرجہ اولا منانی جائز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جہاں تک ثبوت کا تعلق ہے تو میلاد شریف کا ثبوت اللہ کے قرآن میں بھی ہے اور نبی کے فرمان میں بھی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے حبیب فرما دیجئے، قل اے حبیب فرما دیجئے، بفضل اللہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ اور اللہ تعالی کی رحمت ہو، فلیفرحوا تو خوشیاں منایا کرو۔ یہاں پر دو چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، ایک ہے اللہ کا فضل اور دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ دیکھنا یہ ہے کہ فضل سے مراد کیا ہے اور رحمت سے مراد کیا ہے۔ ویسے تو اگر کسی بندے کے پاس مال و دولت آ جائے، اس کا کاروبار اچھا ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل و کرم ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرما دیتا ہے یا اس طرح کی دیگر چیزیں عطا فرما، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن کی تفسیر اگر قرآن کی آیت سے ہی ہو جائے تو وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، رحمت اور فضل، اس رحمت اور فضل سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ رحمت فضل سمجھ میں آ گیا، فلیفرحوا کی سمجھ بذات خود آ جائے گی کہ اس کا معنی خوشیاں منانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے۔ پتہ چلا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ دوسری قرآن کی آیت سورۃ الاحزاب کے اندر ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدہ حاضر و ناظر بنا کر، و مبشرہ خوشخبری سنانے والا، و نذیرہ اور ڈر سنانے والا، و داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ سراج کے یہاں پر دو معنی ہیں، سراج سورج کو بھی کہتے ہیں اور سراج چراغ کو بھی کہتے ہیں۔ منیرہ ایک چیز ہوتی ہے منور، منیرہ اس کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور اگلے بندے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے مراد جو ہے نا کہ آپ سورج بھی ہیں اور آپ چراغ بھی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات دن میں سورج کی طرح روز روشن کی طرح یہاں ہیں اور رات میں چراغ کی طرح روشن ہے۔ حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور جس کی رات بھی دن ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فضل سے کیا مراد ہے۔ آگے اسی قرآن پاک کی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں پر جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا ہی فضل فرمایا، اور فضل بھی بہت بڑا فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس فضل سے مراد بھی حضور کی ذات ہے۔ تو پتہ چلا جب اللہ کا فضل ہو تب بھی خوشیاں منانی چاہیے، جب اللہ کی رحمت ہو تب بھی خوشیاں منانی چاہیے۔ میلاد شریف منانے کا ثبوت اللہ کے قرآن میں نے آپ کو واضح طور پر سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب یہ تو
قرآن شریف سے اس کا ثبوت آپ نے پیش کیا. جو میلاد شریف کی فضیلت ہیں اس کے بارے میں جو احادیث ہیں یا اس میں کتب میں ہے وہ بھی بیان فرما دیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمانے عالی شان اس چیز کے اوپر شاہد ہیں. ان میں سے چند ایک میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں. اچھا. حدیث شریف سماعت کیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے اپنے اپنے میلاد کا ذکر کیا. تو پھر مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں ابو بکر صدیق سے بڑے تھے. اب دیکھیں یہاں پر حضور نے خود ذکر فرمایا ہے اپنے میلاد شریف کا. جب حضور نے خود فرمایا ہے تو ہمیں تو زیادہ میلاد شریف کا ذکر کرنا چاہیے. دوسری حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے. آپ سے پیر شریف کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی. فرمایا میں پیر شریف کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میرے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا گیا تھا. ایک اور روایت ہے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن ایک انگلی باقی ہے اس کو وہ چوستے ہیں اور ان میں سے ایک میٹھی چیز کو نکلتی ہے جس سے ان کو تسکین ملتی ہے. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ کون سا معاملہ ہے. کہا جب میرے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس موقع پر میری ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا ثویبہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ بھی ہیں یعنی حضور ان کا دودھ بھی پیا ہے. تو اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی تو میں نے اس خوشی کے اندر ایسے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا آج کے بعد تو آزاد ہے. تو اس وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ پہنچتا ہے. قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان بن عفان نے قباس بن اشیم سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں. اب یہ دیکھیے پوچھا کہ عثمان سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں. تو حضرت عثمان غنی اور اسی طرح کی ایک روایت آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتی ہے. ان دونوں کو میں اکٹھا کر دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی آتی ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے. تو آگے سے ان کے جملے سنیے گا. سیدنا عثمان غنی کا جملہ سنیے گا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے گا. کہا بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا حالانکہ وہ ظاہری طور پر عمر میں بڑے تھے. تو اس طرح حدیث کے اندر بھی میلاد شریف منانے کا ثبوت ملتا ہے اور صحابہ کرام نے مجلس بھی سجائی تھی. حضرت میرے معاویہ اس کے راوی بھی ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا گیا کہ میلاد شریف بنایا گیا اور اس کے ثبوت دیے گئے. ناظرین سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے آج کا کہ جو ٹائم پیریڈ لیٹسٹ آتا جا رہا ہے ماڈرن دور آ رہا ہے تو میلاد بنانے کا طریقہ بھی چینج ہو رہا ہے. لوگ اس میں نئے چیزیں ایڈ کر رہے ہیں. کہیں پر ڈھول اور کہیں پر جسے میوزک کے ساتھ بھنگڑے بھی ہوتے نظر آتے ہیں. اس طرح کی چیزیں اس میں ایڈ کی جا رہی ہیں اور ایسے کئی کام جو پہلے دیکھنے میں نظر نہیں آتے اور بظاہر دیکھنے میں ایک ایجوکیٹڈ آدمی کے لیے فیل ہوتا ہے اسے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. تو میرا یہ سوال ہوگا کہ میلاد شریف کو کیسے منانا چاہیے اور جو یہ خرافات اس میں ہیں اس کو کیسے ختم کیا جائے اور کیا. دیکھیں جی میلاد شریف منانے کا جو طریقہ کار اکابرین کا تھا اولیاء عظام کا تھا اس کے اندر یہی ہوتا تھا کہ ایک محفل ہوا کرتی تھی اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جاتا تھا. سبحان اللہ. آپ کی زندگی کے تذکرے کیے جاتے تھے جس کے اندر آپ کا بچپن بیان کیا جاتا, آپ کا لڑکپن بیان کیا جاتا, آپ کی جوانی بیان کی جاتی, آپ کی غزوات کو بیان کیا جاتا اور آپ کی تبلیغ کو بیان کیا جاتا, صحابہ کرام کا عشق رسول بیان کیا جاتا. تو نعت شریف کے اندر بھی حضور کی صفت و ثنا کو بیان کیا جاتا. لیکن فی زمانہ جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے اور جہالت جو ہے وہ رقص کر رہی ہے, لیکن کہیں ڈھول بجائے جا رہے ہیں, کہیں پر رقص کیا جا رہا ہے, عورتوں اور مردوں کا اخلاط ہو رہا ہے,
صحیح اور بات۔ بازار سے جانا بری بات نہیں ہے، لیکن عورتوں کا بے پردہ نکلنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ پٹاخے چلانا، اس طرح کی اور ایسی چیزیں چلانا، اور پھر جو ہے وہ اور دیگر جتنے بھی خرافات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نہ ہمیں ایسی ملتی ہیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہمیں ایسا کرنے کی تلقین فرمائی۔ بجائے ثواب کے ہم لوگ ہم گناہ کی طرف جانب جا رہے ہیں۔ میلاد شریف منانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جائے، اور آپ کے دل کے اندر حضور کی محبت موجزن ہو جائے، سبحان اللہ، اور آپ کو عشق رسول کی ایک چنگاری مل جائے۔ سبحان اور اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس طرح فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے جائے تو اس وقت اس کا رنگ یہ ہو کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے علامہ صاحب، بڑے تھوڑے سے وقت میں بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو سمجھا رہے تھے کہ میلاد کیسے منایا جائے، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ تھا آج کا سوال، کیونکہ آنے والے وقت میں ہم نئی چیزیں ایڈ کرتے جا رہے ہیں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں، کہیں ہم ثواب سے بھٹک کر ثواب سے گناہ کی طرف نہ بھٹک جائیں۔ تو علامہ صاحب جاتے ہوئے میلاد شریف کے حوالے سے آخری پیغام ہمارے ناظرین کو دیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ جی، ناظرین کرام سے میری یہ میلاد شریف کے حوالے سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانی چاہیے، چونکہ حضور ہی کی وہ ذات ہے سبحان اللہ، جن کے آنے سے بیٹیوں کی عزت ملی، صحیح ماؤں کی عزت ملی، سبحان اللہ، بہنوں کی عزت ملی، یتیموں کو ان کے حقوق ملے، بیواؤں کو ان کے حقوق ملے، مسکینوں کو ان کے حقوق ملے۔ یہ تو انسانوں کی باتیں ہیں نا، حضور کی آمد سے جانوروں کو بھی ان کے حقوق ملے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جانور کے اوپر زیادہ بوجھ نہ لادا کرو۔ اور ایک اونٹ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے لیکن کام زیادہ لیتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کام اس سے کم لیا کر اور اس کو چارہ زیادہ ڈالا کر۔ ہرنی کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب ہرنی کے بچے اٹھا لیے تو اس وقت کیا تھا، سرکار نے فرمایا کہ ان کے بچے ان کو واپس کیے جائیں۔ چڑیا کے بچے اٹھا لیے تو گویا چرند پرند درند ہر جمادات و نباتات کو حضور کی آمد کے صدقے سے حقوق ملے ہیں۔ لہٰذا میلاد شریف کے موقع پر ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ کسی غریب اور مسکین بچے کو سوٹ لے کر دیں، سبحان اللہ، اور اس کو پیسے دیں، اور اس کے اوپر لکھیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح بڑی عید اور چھوٹی عید پر ہم بچوں کو تحفے دیتے ہیں، اسی طرح دیکھیں تو انشاءاللہ یتیم پروری کرنے والے آقا بڑے ہی خوش ہوں گے۔ لوگوں کو لنگر بنا کر کھلایا جائے، اور بیواؤں کے گھروں میں راشن پہنچایا جائے، اگر کسی بیٹی کی شادی رکی ہوئی ہے تو اس کی شادی کروائی جائے۔ اس طرح کے معاملات کرنے چاہیے، اس طرح بھی میلاد منایا جا سکتا ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، تو اس حوالے سے میں ایک اور چیز یہاں پر آخری ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر طور پر شادیوں پر اتنی جاہلانہ رسوم کی جاتی ہیں اور اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، اور عورتوں کو بلا کر ان کو نچوایا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیا ہی ایسا ہو کہ مہدی کے موقع پر بھی حضور کا میلاد منایا جائے، جب برات لے کر جائیں حضور کا میلاد منایا جائے، ولیمے کا پروگرام ہو تو حضور کا میلاد منایا جائے، تو دیکھیں کہ اس کے اندر خیر و برکت کس طرح سے ہوتی ہے۔ اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی ایک مجرب نسخہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے وہ یہ نیت کرے کہ یا مولا تو مجھے اولاد عطا فرما، ایک تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اور دوسرا میں میلاد شریف کی محفل کرواؤں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، علامہ صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہمیں میلاد کا تعارف کروایا۔ آنے والے جو مزید پروگرام ہے ہمیں اس میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق ان سے سیکھیں گے، اور ان کی عملی زندگی، ان کے اسوہ حسنہ، ان کی صورت اور سیرت کے بارے میں ہم جتنا مرضی 12 دن ڈسکس کرتے رہے، ان پہ اس کے لیے تو زندگیاں چاہیے، لیکن کوشش کریں گے کہ ہمیں تھوڑا بہت جو ایک تنکا بھر روشناس کروایا جائے اور آپ لوگ بھی اس سے محظوظ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔